الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی ہدایت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ آج ہم دین کے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ لے کر بڑے سے بڑے مسئلہ تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واسطے کے محتاج ہیں۔ اگر درمیان سے حضور پاک کے صحابہ کی جماعت نہ ہو تو رسول اللہ تک امت کا نبوت سے رابطہ کٹ جائے گا۔ وہ 2 رکعت ہو یا 2 رکعت کے علاوہ کوئی وفات تک کی کسی قسم کی کوئی دینی کام، دینی امور، دینی مشغلہ، دینی حکم ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس طور پہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر صحابہ کے بارے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط گمانی کی بات سامنے آئے تو میرے لحاظ سے ان کو معاف رکھا کرو۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی 2 قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور رسول اللہ پہ جان خرچ کی، مال خرچ کیا۔ نمبر 2، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان اور مال کو لگایا۔ یہ سورۃ حدید ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی انہی 2 قسموں کو آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ کہا صحابہ کا ایک درجہ جو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام پہ مال بھی خرچ کرتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرتا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ بڑا رتبہ رکھتے ہیں جو پہلے ایمان لائے، پہلے جان مال خرچ کیے، ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں جان مال خرچ کی ہے۔ لیکن چاہے وہ پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ پاک تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو صحابہ کرام میں کچھ طبقے نے ایمان ایکسیپٹ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، اور کچھ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا رتبہ بڑھا، درجہ بڑھا، ان کا مقام بڑھا اور ان کا رتبہ بڑھا، ان کا مرتبہ بڑھا۔ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا وہ رتبہ تو نہیں ہے جو پہلے والوں کا ہے، لیکن امت کے یہ بھی امام ہے۔ امت کے ہزاروں بندے ان کے مقابلے میں جمع ہو جائیں تو کسی صحابی کی صحابیت کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے۔ علماء اس کی مثال بڑے آسانی سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے دنیا میں شریعت کے صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ ہیں، اور طریقت جسے ہم کہتے ہیں سلسلہ تصوف، اس کے امام شیخ عبد القادر جیلانی ہیں رحمہم اللہ۔ یہ دونوں حضرات سے دنیا بھر جائے نا، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں کسی ایک صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو رسول اللہ کا دیدار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کے جو سیکھا ہے نا، وہ دنیا کے کروڑوں ولی مل کے بھی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ویلیو ہے۔ میں اس پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک ایک موقع پہ اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کھول کے دیکھیں نا
میرے مطالعے کے مطابق تقریباً صحابہ کرام کی شان میں واضح آیات کی تعداد کوئی 1,500 کے لگ بھگ ہے، 6,666 کے لگ بھگ قرآن کی آیات ہیں۔ ان میں 1,500 آیات وہ ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بتاتی ہے۔ صرف اگر ہم قرآن کریم کے پہلے صفحے سے شروع ہو جائیں نا، تو قرآن کریم کے پہلے صفحے میں اللہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سمجھاتے ہیں کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا جا سکتا تھا قرآن والا، حدیث والا، یہ راستہ سیدھا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ مجھے بتائیں، جب حضور علیہ السلام پر یہ آیت اتر رہی تھی، رسول اللہ کا تو درجہ ہے ہی دنیا میں سب سے بڑا، انعام یافتہ طبقہ حضور کے علاوہ کون تھا؟ حضور کے صحابہ تھے نا۔ انعمت علیہم کا پہلا مصداق جن پر یہ آیت 100% فٹ ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ تو قرآن کریم نے پہلے صفحے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کا آخری صفحہ اٹھا لیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ پاک یہاں ہمیں پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ پہلے صفحے پہ ہدایت مانگنا، آخری صفحے پہ قرآن کریم میں پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں۔ فرمایا پناہ مانگو، کیسے؟ قل، اے پیارے پیغمبر یہ ارشاد فرما دیں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے اللہ سے، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، مشکل میں ان کی مدد کرنے والا ہے، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ شیطانوں کی اصل شیطان تو جن ہے، لیکن کوئی انسان شیطان کا کہنا مان کے شیطان بن جائے تو قرآن نے اس سے بھی پناہ مانگنے کی بات کی ہے۔ میں آپ سے ایک جملہ پوچھتا ہوں، ذرا مجھے آپ ذہن حاضر رکھ کے جواب دیجئے۔ یہ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب ہے، اس کی پناہ مانگو۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، لوگوں کو مشکل میں ان کی داد رسی کرنے والا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک اس وقت کافر مانتے تھے یا صحابہ مانتے تھے؟ بولیے، جب یہ آیت اتر رہی تھی کون مانتا تھا؟ حضور کے صحابہ۔ ملک الناس حضور کے صحابہ، الہ الناس حضور کے صحابہ۔ تو صحابہ کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا ہے، صحابہ کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بادشاہت کو پیش کیا ہے، الہیت کو پیش کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر تو قرآن کے پہلے صفحے پہ بھی ہے، آخری صفحے پہ بھی ہے۔ اس حد تک قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اے کاش اللہ کسی مرد آہن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک بار یوں پورے کے پورے قرآن کریم میں جو صحابہ کی آیات اکٹھی ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے رکھ دے تفسیر کی شکل میں۔ خدا کی قسم بہت آسان کام ہے، میں دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اللہ کسی فضیلت والے سے کام ضرور لے گا۔ قرآن کریم کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک یہ میں نے صرف جھلکی دی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے رکوع سے ایک آیت پڑھتا ہوں، سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع سے، اور اس کا ترجمہ رکھتا ہوں اور اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، حضور نے دین کی دعوت دی ہے، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، کلمہ طیبہ پڑھو، مشرف با اسلام ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں؟ کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل، کوئی نمونہ؟ قرآن کریم کی آیت اتری، اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ حضور پاک نے نمونہ پیش کیا، فرمایا تمہیں ایمان چاہیے نمونے کے لیے، تمہیں ماڈل چاہیے ایمان کے لیے، یہ میرے صحابہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ جو سامنے والا تھا اس کے دل میں صحابہ کا بغض ابل رہا تھا، صحابہ سے نفرت ابل رہی تھی، وہ صحابہ کرام کو دشمن تھا، دوست نہیں تھا۔ اس نے موقع دیکھا اور صحابہ پر تبرہ کیا، اس نے موقع دیکھا اور صحابہ پر اعتراض کیا، اس نے موقع دیکھا اور اپنے اندر والے نانگ کا جو ناگ ہے اس کا ڈنگ مارنے کے لیے اس نے ایک جملہ کہا ہم ایمان لائیں نعوذ باللہ ان بے وقوفوں جیسا۔ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ انؤمن کما آمن السفہاء، سفہاء اسٹوپڈ، بے وقوف، مجنون، دیوانہ، غلط جملہ ہوتا ہے کسی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بالکل اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو کہا امین جیسے ایمان لائیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، جب رسول اللہ ماڈل پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے،
آئیڈیل پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، نمونہ دے رہے ہیں کسی کو ایمان لانے کے لیے، اور اگلا ٹھٹھا مذاق اڑائے، تنزیہاً اس پر بات کرے اور اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہنسی اڑائے، تو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام جواب دینے لگے، حضور کا جواب ابھی نہیں آیا، اللہ کا جواب پہلے آیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کی خدمت میں یہ پہلے پارے سے پڑھ رہا ہوں، سورۃ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں، رکوع نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھنا، یہ آیت ہر بندہ پڑھتا ہے، کبھی اس کی تفسیر بھی سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ آیت نمبر 13 ہے سورۃ بقرہ کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، ان بے ایمانوں سے، آمینو، ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائیں۔ اس وقت لوگ صحابہ ہی تھے نا۔ اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے کیا کروں، امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی رضی اللہ عنہ، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرا ابو بکر لایا ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ذو النورین یا علی حیدر لائے ہیں رضی اللہ عنہ، کما آمن الناس۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ قالو، انہوں نے کہا، انؤمنو، ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یہ صحابہ پر تبرے کی ابتدا ہے، صحابہ پر تنقید کی ابتدا ہے، صحابہ سے بیزاری کی انتہا ہے، صحابہ سے نفرت کی ابتدا ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو قرآن کریم نے خود جواب دیا، جسے کہتے ہیں فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ عربی زبان کا۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ نہیں، خبردار تم ہی بے وقوف ہو لیکن اپنی بے وقوفی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جواب دے رہا، یہ کوئی ڈائجسٹ میں نہیں پڑھ رہا، میں کسی نیوز پیپر کے کسی صفحے کو نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے۔ میں قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری ہیں۔ جس نے صحابہ کو بے وقوف بولا، قرآن کریم نے اسے بے وقوف بولا ہے اور اسے اس کی زبان میں جواب دیا ہے، جیسے کہتے ہیں کافر کو کافر کی رنگ ٹون میں جواب دینا، جیسے جس ٹون میں وہ بول رہا ہے۔ الا، خبردار، انہم، یہی، ہم السفہاء، یہ 3 جملے ہیں، یہی مضبوط ترین بات کرنے کے لیے، ہم السفہاء، تم بے وقوف ہو، یہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بے وقوف ہوتا ہے نا، اور ایک بے وقوف وہ ہوتا ہے جسے اپنی بے وقوفی پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو ڈبل بے وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کوئی بے وقوف ہو اسے کہہ دو کہ تو بے وقوف ہے تو اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آ جاتا ہے، لیکن تم وہ ہو وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں تو اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آنا بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ قرآن کریم نے اسی ٹون میں ان کو جواب دیا۔ 1500 آیات کے لگ بھگ قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جس میں صحابہ کرام کو ایمان کا رول ماڈل پیش کیا گیا، صحابہ کرام کو ایمان کا آئیڈیل پیش کیا گیا۔ اسی پہلے پارے کے آخری صفحے پہ آ جائیں، یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ آپ اٹھائیں تو آپ آسانی سے دکھا سکتے ہیں، یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اس 16واں رکوع اس کا ختم ہو رہا ہے سورۃ بقرہ کا، سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 127 ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کی ذات کے لیے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، قیامت تک کے لیے میرا اصول، قانون، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، اگر لوگ ایمان لانا چاہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے پیغمبر جیسے تیری جماعت ایمان لائی ہے تب یہ ایمان ان کا معتبر ہوگا۔ بِمِثْلِ مَا، اس کی مثل، اس کی طرح، لائک ٹو دس، انہی کی طرح، انہی کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ درزی کے پاس جائیں، مجھے ویسٹ کوٹ چاہیے، کیسے سی لوں؟ یوں سیئیں، آپ نے اسے دکھا دی ہے، ویسٹ کوٹ کا نمونہ اس نے دیکھا، اس نے سی لیا۔ اگر وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیتا ہے، آپ کی مانگ کے مطابق سیتا ہے، وہ اجرت کا مستحق ہے، اور اگر وہ آپ کی مانگ کے خلاف سیتا ہے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے، وہ غلطی کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نمونہ دکھا دیا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، بِمِثْلِ مَا، اس طرح، آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پر ہوں گے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، مولانا
صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان تو دنیا کا کوئی بندہ نہیں بنا سکتا. ہم اس درجے پہ تو نہیں ہیں, ہم اس مقام پہ تو نہیں ہیں جس مقام پہ حضور کے صحابہ ہیں, اور ہم اس مقام پہ جا ہی نہیں سکتے. تو اللہ پاک نے وہ حکم ہمیں دیا کیسے ہے جس کی ہم بجا لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ تکلیف مالا یطاق ہے, اس چیز کی پابندی بتائی جا رہی ہے جس چیز کی پابندی امپاسبل ہے, ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی نہیں, ایمان کی 2 باتیں ہیں, سمجھو ذرا. جن جن چیزوں پر صحابہ کا ایمان ہے ان چیزوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. ہاں دوسری بات ہے ایمان کی کیفیت. یہاں کیفیت کی بات نہیں ہو رہی. کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا, اور کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے. مومن تو وہ بھی ہے نا. تو جن جن چیزوں پر صحابہ کا ایمان ہے وہ قرآن کریم کی زندگی, بندے کی پیدائش سے لے کر موت تک جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, ہمیں بھی ان چیزوں پر ایمان رکھنا پڑے گا. یہ ہے بمثل ما آمنتم. نمبر 2, صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں, گناہ سرزد ہوئے ہیں, اس کے بعد ان نے معافی مانگی ہے, اور قرآن کریم نے ان کی معافی کو ایکسیپٹ کر کے ان کو قبر کے عذاب, جہنم کے عذاب, آخرت کے عذاب, آگ کے عذاب سے محفوظ قرار دیا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں اللہ ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. کوئی کہے فلاں صحابی نے غلطی کی ہے, فلاں صحابی نے گناہ کیا ہے, اس صحابی سے خطا ہوئی ہے. جی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, اس اللہ نے معاف کر دیا ہے. اب کسی کو کیا اختیار ہے وہ جج بن کے قلم اٹھا لے؟ ہوئی ہے تو معافی بھی ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے تو اوپر سے مغفرت بھی تو ہوئی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. یہ رضی اللہ عنہم یہ کیا چیز ہے ذرا اس کو بھی سمجھو. آج کل لفظ رضی اللہ کو متنازع بنایا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں رضی اللہ کا معنی ہے نعوذ باللہ الیاذ باللہ, ان سے اللہ ناراض ہے اسی لیے اللہ راضی ہو جائے. رضی اللہ کا یہ معنی نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کا مطلب یہ راضیہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں پاسٹ سینٹنس, ماضی کا جملہ ہے. رضی اللہ, ان سے تو اللہ راضی ہو چکا ہے. یہ دعا اپنی جگہ, یہ نیوز اور خبر بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ گروہ ہیں, یہ انسانیت کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. رضی اللہ, ان سے تو اللہ راضی ہو چکا ہے. تم چاہتے ہو تم سے اللہ راضی ہو تو ان جیسے بن جاؤ. یہ رستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے. یہ بتایا جا رہا ہے. راضی اللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم دعائیں کر رہے اللہ تو صحابہ سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے کہنے پہ راضی ہو جا, کیوں اس پہ راضی نہیں ہے؟ اگر راضی نہ ہوتا تو انعمت علیہم کی آیت اترتی کہ ان کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے, جن سے اللہ راضی ہو چکا, جن کو اللہ ایمان کا رول ماڈل بتا رہا ہے, جن کو ایمان کا آئیڈیل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, اور رضا کی بات کر کے ان کو قبر اور آخرت کے عذاب سے پاک کہہ رہا ہے. یہ امت کا افضل ترین طبقہ حضور کی جماعت صحابہ کرام ہے. میرے دوستو, میں ایک جملہ کہتا ہوں, شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کہتا ہوں, رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے اس لیے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دنیا میں تجارت کریں گے, اس لیے نہیں نعوذ باللہ رسول اللہ کوئی مل لگا کر اس مل کے جی ایم بن کے دنیا کو کوئی کھاد جو ہے نا وہ پیش کریں گے اور کھیتی باڑی سکھائیں گے اور دنیا کو دنیا کے کام سکھائیں گے. جی نہیں, رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ پیغمبر اس راستے پہ امت کو ڈال دے جو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے جنت کی روشنی کی طرف لے جائے گا. یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے, اور اس بعثت کے مقصد میں رسول اللہ کامیاب ہوئے ہیں, اور اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا ہے, رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں اس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے فرمایا کہ اللہ میں ان سے راضی ہوں تو ان سے راضی ہو جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, میرے اللہ میں ان سے راضی ہوں جو ان پر تبرہ کرے. سب کہتے ہیں کوئی ایسی بات کرے جو نازیبہ جملہ ہو, فعلیہ لعنت اللہ, میرے اللہ میری دعا ہے اس پر تو لعنت کرنا. والملائکہ,
تیرے فرشتے اس پہ لعنت کریں، والناس اجمعین، تمام کائنات میں جتنے انسان موجود ہوں اس وقت ان کے بقدر اس پہ لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، ایسے بدبخت کا میرے مولا تو فرض بھی قبول نہ کرنا، اس کا نفل بھی قبول نہ کرنا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ سے بغض رکھے، جو رسول اللہ کے صحابہ پہ صبر کرے، جو رسول اللہ کے صحابہ پہ تبرہ کرے، جو رسول اللہ کے صحابہ سے بیزاری کا اظہار کرے، یہ ان کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے علی شان۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایک موقع پہ اللہ نے ماڈل دیے ہیں، ایسے ایسے میڈل ملے ہیں آپ حیران ہو جائیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا میڈل ہے، اس کو فلاں نشان دے دو، فلاں چیز دے دیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے بھی تو دیا ہے نا، اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کو میڈل ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم الصدیقون، سچائی ان میں بند ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، کتب فی قلوبہم الایمان بہت بڑا جملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما۔ ایک موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حکم ہوا اللہ سے دعا مانگو، وَاکتب لنا، اللہ ہمیں مومن لکھ دے۔ وہ دعائیں کرتے تھے۔ قربان جائیں رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت پہ یہاں دعا نہیں ہوئی، یہاں اوپر سے اللہ پاک نے خوشخبری دی ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے لکھ دیا ہے۔ وہ مانگ رہے تھے، یہاں عطا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا پیار بہت زیادہ ہے، اس حد تک پیار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں خدا کی قسم کیا کیا بات پیش کروں، میں ایک آیت مزید پیش کرتا ہوں جس سے بندے کو سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کس حد تک ہے۔ یہ سورۃ حجرات ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ اس پارہ نمبر 26 میں رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رسول اللہ کی جماعت کے لیے اس طرح کا جملہ ارشاد فرما کر ہمیں ایک بات کی طرف ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو گناہ چھوڑنے ہوں، آپ لوگوں کو خطائیں چھوڑنی ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو ایمان کا رول ماڈل چاہیے، آؤ میں آپ کو ایک جماعت پیش کرتا ہوں۔ اب قرآن کریم کی آیت پہ غور کرنا، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، یہ سورۃ حجرات ہے، سورت نمبر 150 ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ لیکن اللہ فرمایا، اللہ کا معاملہ یہ ہے، حبب الیکم الایمان، کسی سے کسی کو پیار ہو جائے نا تو یہ جملہ اخیر ہوتا ہے کہ یار وہ مجھے پیارا لگتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں چلتی۔ اللہ صحابہ کو پیار بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے حضور پاک کی جماعت حضور کے ساتھ رہ کر پیار کس سے کرنے لگی ہے؟ حضور کی جماعت حضور کے ساتھ رہ کر اپنا محبوب کسے سمجھتی ہے؟ حبب الیکم الایمان، ان کو پیار اور محبت ہے تو ایمان سے ہے، اور خالی پیار اور محبت ایمان سے نہیں ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جس سے یہ پیار کرتے ہیں نا اس ایمان کو اللہ نے سجا کے ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ زین یزین، تزیین کا معنی دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، دلہن کو خوبصورت بنانا۔ دلہن کو خوبصورت بنایا جاتا ہے دلہا کے لیے، رب نے ایمان کو خوبصورت بنایا ہے حضور کی جماعت کی خوشی کے لیے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے خوبصورت کر کے پیارا کر کے صحابہ کے دلوں میں بٹھایا۔ فی قلوبکم، کوئی ان پر منافقت کا دھبا نہ لگا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ یوں تھے، یہ یوں تھے، یہ یوں تھے، یوں نہ کہہ سکے۔ گھسی پٹی ہوئی جھوٹی تاریخ کی باتیں اٹھا کے حضور کے صحابہ پر بہتان لگانے والوں، قرآن کریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑایا جا سکتا ہے، قرآن کی آیتیں تو ہمارے ایمان ہیں۔ اس کے لیے تو زبر زیر کا منکر بھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں میں ایمان خوبصورت ہو کر آ چکا تھا۔ اگلا جملہ ذرا سننا۔ اچھا، جب ایمان آ گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، خوبصورت بن گیا ہے،
اب ان کا گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ رب اور رسول اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، یہ حرام سمجھتے ہیں کہ ہم کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ الکفر، اچھا ہو سکتا ہے کسی غلطی کو چاہتے ہوئے یہ کہیں ہم کوئی غلطی میں مبتلا ہو جائے، فرمایا نہیں، والفسوق، جیسے کفر کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں ایسی فسق اور فجور کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ کہیں نافرمانی کا جذبہ تو ان کے دل میں نہیں ہے، فرمایا جی نہیں، والعصیان، صحابہ نافرمانی سے بھی محفوظ ہیں۔ اگلا جملہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ آپ نے ان کو اتنا رتبہ دیا کیوں؟ فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، رب جسے چاہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے علم کے لحاظ سے کسے کیا دینا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اچھا جو صحابہ کو ایمان ملا ہے، کیا یہ صحابہ اس قابل تھے ایمان کے؟ آج ایک جملہ کہا جاتا ہے یہ ویسے ہی رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے، کوئی کہتا ہے نہیں حکومت لینے کے لیے ساتھ رہے تھے، کوئی کہتا ہے کس کے لیے؟ یہ قرآن کریم سورت نمبر 48 سورت حجرات آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ رسول اللہ پر سکینہ اتارتے تھے۔ سکینہ ایک خاص رحمت کا نام ہے، تسکین قلب۔ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہی سکینہ کی نعمت صحابہ کو بھی ملتی تھی۔ مؤمنین یہی تھے نا اس وقت، کوئی آپ اور میں تو اس وقت نہیں بیٹھے تھے۔ اچھا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے ان کے ساتھ تقوی کو چمٹا دیا ہے، تقوی کو ان کے ساتھ ملا دیا ہے، بٹھا دیا ہے، تقوی کی ڈیوٹی لگائی ہے ان کے ساتھ۔ اور جہاں ڈیوٹی رب لگائے وہ دنیا کی تکلیفوں سے ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، کوئی مائی کلال یہاں سے ان کی ڈیوٹی ختم نہیں کر سکتا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ان صحابہ کے ساتھ اللہ نے تقوی کو، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے دور ہونے کو، نافرمانی سے دور ہونے کو، ان کے ساتھ اس دور ہونا یعنی گناہوں کو قریب نہ آنا، یہ چمٹا دیا ہے۔ اللہ یہ رتبہ آپ نے دیا، یہ اس قابل تھے۔ اب قرآن کریم کے لفظوں سے میں جواب دے رہا ہوں۔ پارہ نمبر 26 سورت فتح، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرما رہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ اے کاش آپ عربی کے اس لفظ کی تہ تک پہنچتے۔ احق کسے کہتے ہیں اور حقدار کسے کہتے ہیں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، سب سے زیادہ حقدار تو یہی تھے، سپرلیٹو ڈگری وائز، اس میں تفضیل، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، صرف حق نہیں ہے، سب سے بڑے حقدار ایمان اور تقوی کے تھے یہی۔ وَأَهْلَهَا، یہی اہل اور مستحق تھے کہ میں نے ان کو دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اعتراض کرنے والا کیا جانے، اللہ تو ہر چیز کو علم رکھنے والا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان اور مقام بتا کر میں آخری آیت پڑھ کے اس جملے کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ یہ 30واں پارہ ہے، 30ویں پارہ سورت بینہ ہے، ایک رکوع کی سورت ہے۔ رب العزت نے اس میں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کی بات کر کے اخیر کر دی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ سورت بینہ ہے، یہ قرآن کریم کی سورت بینہ 30واں پارہ، اور 30ویں پارے کا آخری پاؤ ہے۔ یہ رمضان المبارک میں حافظ قرآن جو ختم والی رات میں آخری پاؤ چھوڑتے ہیں نا، یہ میں اسی سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی یہ جماعت ایمان لائی ہے اور ان نے نیک اعمال کیے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، توجہ رکھنا ذہن حاضر ہو، اولئک ہم خیر البریہ۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بحر و بر آپ نے سنا ہوگا، بحری فوج زمینی نہیں، پانی والی، بری فوج زمینی والی۔ فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، یہ بریہ بر سے نکلا ہے، بر خشکی اور زمین کو کہتے ہیں۔ فرمایا پیغمبر یہ جو تمہیں میں نے جماعت دی ہے، یہ صحابہ دی ہیں، خیر البریہ، اس خشکی پر جتنی مخلوق زمین کے اوپر بستی ہے،
اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، یہ جماعت ان میں سب سے بہتر ہے، خیر البریہ، سب سے بہتر ہے۔ جزاؤہم، ان کی بدلہ اور جزا آخرت میں یہ ہے، عند ربہم جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، رب فرماتے ہیں میں نہریں بہتی ہوئی جگہ میں ان کو محلات دوں گا۔ خالدین فیہا ابدا، فاردہ ٹائم نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ وہاں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ باتیں ان کو سمجھایا جا رہے ہیں جو اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، اور جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ذرا اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو نازیبہ جملہ نہ کہنا، یہ امت کو حکم ہے۔ کیوں؟ فإن أحدكم، تم سارے لوگ مل کے، لو انفقا، یوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، مثل احد ذہبا، کہ سونا اکٹھا کرو اور احد پہاڑ جیسا اکٹھا کرو۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کی زیارت کرنا اور دیکھنا احد کی بلندی کتنی ہے۔ ذرا آپ دیکھنا اس بت احد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہ گئے تھے نا، وہ احد محبت سے کانپنے لگا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا احد تیری محبت مجھ سے ہے، میری محبت تم سے ہے، لیکن یاد رکھ فإن علیک نبی، تیرے اوپر نبی موجود ہے، وصدیق، ابو بکر موجود ہے، وشہیدان، عمر اور عثمان موجود ہیں، جو شہید ہیں۔ احد رک گیا اپنی جگہ۔ کتابوں میں آتا ہے قیامت سے پہلے مسجد نبوی اتنی وسیع ہو جائے گی کہ یہ احد پہاڑ مسجد نبوی کے حصے میں شامل ہو جائے گا۔ آج جو مسجد نبوی کی توسیع ہے نا، یہ احد پہاڑ کی طرف ہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ وہ قریب آ جائے، اتنا اس پہاڑ سے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ احد پہاڑ دیکھنے والا ہے، ایک پہاڑی سلسلے کا نام احد ہے۔ فرمایا مثل احد ذہبا، اے لوگو اگر تم اتنے خرچ کرنے والے بھی رب کے راستے میں بنو نا کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو، ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ، میرے کسی ایک صحابی نے ایک مٹھی جو بھی خرچ کیا ہوگا نا، تم اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مٹھی جو، احد پہاڑ سونا، ہاتھی اور چیونٹی جتنی تشبیہ ہے۔ مجھے بتائیں اتنا چھوٹا کام جو صحابی کرے اس کے رتبے پہ احد پہاڑ جتنا خرچ کر لو ہم پھر بھی نہیں پہنچتے۔ فرمایا اس لیے میرے صحابہ کو نازیبہ جملہ نہ کہنا، یہ فضائل اعمال اٹھا لیں۔ شیخ الحدیث مولانا فضائل اعمال ہے، مجھے دکھائیں، توجہ رکھنا۔ فضائل اعمال آپ لوگ پڑھتے ہیں، ذرا یہ حصہ میں دکھانے لگا ہوں، اسے پڑھا کرو۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، اردو زبان میں ہے، آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور پہلا حصہ 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ 196 اٹھائیں، حکایات صحابہ، صفحہ 197، 98، 199 اور 200 پہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی ان 4 صفحات کا مطالعہ کر لو۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا نے احادیث کے ترجمے اس میں لکھے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کے لیے جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، میں ان میں سے 2-4 باتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا یہ سن لینا۔ یہ فضائل اعمال کی حضور کی باتیں ہیں، ذرا جب صحابہ کا ذکر آئے تو ان احادیث کو پیش نظر رکھنا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ثواب میں صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ میں اللہ نے 4 کو ممتاز کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو، ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا ہے۔ اے لوگو جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کے سیدھے راستے کو پا لیا، جس نے عمر سے محبت کی یہ دین کے واضح حصے پر آ گیا، جس نے عثمان سے پیار کیا وہ اللہ کے نور کے ساتھ منور ہوا، جس نے علی حیدر سے پیار کیا اس نے دین کی
मजबूत की रस्सी को पकड़ लिया। जो सहाबा की तारीफ करता है वो मुनाफिकत से बरी है, जो सहाबा की बेअत भी करता है वो बिदती और मुनाफिक है, सुन्नत का मुखालिफ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे इस बात का अंदेशा है उस आदमी का कोई अमल कबूल ना होगा जब तक वो सहाबा को अपने दिल से महबूब न रखेगा। लोगों में अबू बकर से राजी हूं, तुम इसका मर्तबा पहचानो। मैं उमर उस्मान से, तलहा जुबैर से, अली साद सईद अब्दुर्रहमान बिन औफ अबू उबैदा बिन जर्राह से खुश हूं, इनका मर्तबा पहचानो। लोगों सहाबा के बारे में मेरी रियायत रखी करो, खुसूसन उनके बारे में जिनकी बेटियां मेरे निकाह में है या मेरी बेटियां उनके निकाह में है। ऐसा ना हो कयामत में तुम लोग आओ और इस जुल्म का बदला लिया जाए और वो माफ नहीं किया जाएगा। यह हदीस पाक पढ़ रहा हूं, ये मैंने सिर्फ चंद जुमले पढ़े हैं, आप कभी इसको मुकम्मल मुताला करें, आप देखें पैगंबर के सहाबा की शान का मामला रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से कितना है। मेरे दोस्तों, आखिरी बात से बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल उलमाए कराम के तमाम जमातें, इसमें सियासी, मजहबी, समाजी, सब के साथ ऐलान हुआ है कि अज़मत सहाबा ये वाज़े की जाए जुम्मा नमाज में। मैंने उसी की कड़ी आपके सामने रखी है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी, जो हमारी हज़ारों मदरसों के बड़े हैं, ये कल उन्होंने ऐलान किया है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से सहाबा कराम पे तबर्रा होते हैं और वो भी आने और नशर हो रहा है, टीवी पर नशर हो रहा है, वाज़े हो रहा है। कहीं हुज़ूर पाक के ससुर को गाली, अबू बकर सिद्दीक को जिसने डंग पे डंग बर्दाश्त किया है, पैगंबर की नींद में खलल नहीं आने दिया, जिसने अपनी जान तक दाव में लगाई है, रसूलुल्लाह के आराम में खलल नहीं आया, उस सहाबा कराम को नंगी गाली। और रसूलुल्लाह के सहाबा हज़रत मुआविया, हज़रत अबू सुफियान हुजूर के ससुर हैं, उनकी बातें, ऐसी बातें जिन पर हज़रत अली और हज़रत मुआविया का हज़रत हसन ने राज़ीनामा करा दिया था, वो बातें उठाकर बात पेश करके नमाज की दुआओं में गालियाँ दी जा रही हैं। मुझे बताएं, क्या हमारी हुकूमत इस मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाती है? मुक़द्दसात की तौहीनों का मतलब ये है, कभी अहल सुन्नत ने भी इस तरह के काम किए हैं? हम पैगंबर की अहले बैत की जूती की खाक को अपनी आँख का सुरमा समझते, हम समझते नहीं समझते? ईमान से बताए, हम पैगंबर के सहाबा और अहले बैत की इज्जत करते हैं नहीं करते? ये दूसरी तरफ से क्या मामलात शुरू हैं, ये आने और बातें शुरू हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, लानत नबी के सहाबा का नाम लेकर किया जा रहा है। यार इन लोगों ने जो हम तक दीन पहुँचाया, मैं हैरान हूँ। आप ईसाइयों से जाकर पूछो, वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बहुत अच्छे थे। आप यहूदियों से जाकर पूछो, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के साथी बहुत अच्छे थे। आप साबियों से जाकर पूछो, वो कहेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबी बहुत अच्छे थे। कैसा इस्लाम, कैसा मुसलमान, कैसा साहिब ईमान है जो पैगंबर के साथियों को बुरा कहे? यार कैसा ईमान है हमारा? ये ईमान नहीं है, ये बेईमानी है, ये इस्लाम नहीं है, ये बददीनी है। पैगंबर के सहाबा से बुग़्ज़, ये रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ है। जुमा के खुतबे में हदीस नहीं पढ़ते, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया, इनसे मोहब्बत इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो, इन सहाबा से बुग़्ज़ इसका वाज़ेह मतलब है तुम्हें मुझसे नफरत है। और जो रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ अपने दिल में पाले, क्या इसका ईमान है, क्या इसका इस्लाम है? मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ुबानों को गर्क फरमा दे, ऐसे मुंह में कीड़े पड़ जाएं जो पैगंबर के सहाबा और अहले बैत पर भौंकते हैं, अल्लाह उन्हें गर्क फरमा दे। यकीन माने, मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ कि कैसा ईमान है जो पहले गलमा को ऊपर हमें कुफ्र के फतवे लगवाने की बात कर रहा है। ये ईमान नहीं है, ये शैतान है। शैतान ने अल्लाह के खलीफे का इनकार किया था, और जो रसूलुल्लाह के खलीफे का इनकार करे आप खुद समझ जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमें सहाबा और अहले बैत की अज़मत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये मेरी गुफ्तगू आप दुनिया तक आगे पहुँचाएँ, अपने घरों में पहुँचाएँ, अपने बच्चों, मैं तो अपने बच्चों को रात सोते हुए कभी ये कूरू पांडू दे किस्से ना सुनाता, ये किस्से और कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं रसूलुल्लाह के सहाबा के नाम याद करवाता। आज हमारे बच्चों को क्रिकेटर्स के नाम याद है, फिल्म स्टार्स के नाम याद है। उससे पूछो अशरा मुबशरा कौन है, नहीं पता। उससे पूछो खुलफाए राशिदीन कौन है, जी नहीं पता। मैंने उस दिन एक बच्चे से पूछा, अशरा मुबशरा जिस पैगंबर के वो सहाबा जिनको 10 को इकट्ठी जन्नत की खुशखबरी मिली तो सबको है, 10 को इकट्ठी मिली है, वो कौन है? कहा मुझे चाचू मुझे नहीं पता। मैंने कहा खुलफाए राशिदीन का मुझे नहीं पता। मैंने कहा बेटा नाम याद रख लो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये खुलफाए राशिदीन है। अशरा मुबशरा में पहले 4 यही हैं,
6 اور ہیں، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے اسٹار ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اور ہمیں ان کے نام تک ہی نہیں پتہ، ہمیں انہیں مقام تک ہی نہیں پتہ۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کی گستاخی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام معاویہ رکھیں، ہم اس طرح عظمت کو عام کریں۔ حضرت ابوبکر کے نام کی گستاخی ہوئی، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کا نام ابوبکر رکھیں۔ خدا کی قسم، صحابہ کے نام پہ ایمان نام رکھ کے تو بندہ دیکھے۔ تو ہم اس طرح عظمتیں پھیلائیں جتنا ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہوتا نا۔ خدا کی قسم، یہ زبانیں اس دھرتی پہ زندہ رہتی، میری زندگی پہ لعنت ہے۔ میں جتنی زندگی گزار چکا ہوں، جتنی گزار لی ہے، میری زندگی پہ لعنت اگر یہ بچ جاتے، اگر میں صاحب اختیار ہوتا تھا۔ مجھے دنیا کا جو قانون جو کہتا ہے کہہ دے، لیکن میں نے قبر میں سفارش اللہ کے رسول سے لینی ہے، میں اس جماعت پہ تبرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارا اختیار نہیں ہے، جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بتا رہے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، اب بھی پرامن ٹھہرے ہیں، اس سے مذاق ہے، اب بھی پرامن ٹھہرے ہیں۔ تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسے بے ایمانوں کو باہر ملک نہیں بھگانا چاہیے، ایسے بے ایمانوں کو قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں نا؟ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔